السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 22 ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، صفحہ نمبر 127 تا 132۔ بتاؤ تو بھلا، تصویریں دیکھو اور سوالوں کے جواب دو۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تم نے واقعی دیکھا ہوگا، ان کے نام بتاؤ۔ ان میں سے کن کن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے؟ ان سے تمہاری کون سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ ہوا، پانی، غذا اور گھر تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسانوں کی بھی ضروریات ہیں۔ ان کے علاوہ انسانوں کو کئی ضرورتیں پیش آتی ہیں، مثلا تمہیں کپڑے چاہیے، پڑھائی کے لیے استاد کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر ضروری ہے۔ ہماری الگ الگ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کاموں کے سبب ان کی اور دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کے کام پیشے کہلاتے ہیں۔ پیشوں کی قسمیں۔ پیشوں کی کئی قسمیں ہیں، انہیں 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے فطرت پر منحصر پیشے، مثلا کھیتی باڑی، ماہی گیری۔ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا۔ نمبر 2 ہے صنعتیں، مثلا موٹر کار تیار کرنا، برتن بنانا، کپڑے تیار کرنا وغیرہ۔ نمبر 3 ہے تجارت، مثلا دکاندار، بازار وغیرہ۔ اور نمبر 4 اہم قسم ہے خدمات مہیا کرنا، مثلا بینک، ڈاکٹر، معلم، استاد۔ تو پیشوں کی یہ 4 اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے فطرت پر منحصر پیشے، نمبر 2 صنعتیں، نمبر 3 تجارت اور نمبر 4 خدمات مہیا کرنا۔ زراعت کی اہمیت۔ زراعت ہمارے ملک میں ایک اہم پیشہ ہے۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اسی لیے ملک کے سبھی لوگوں کو اناج ملتا ہے۔ ہماری غذا میں روٹی، چپاتی، چاول، دال، آمٹی، سبزیاں، سلاد وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کھیتوں میں ہونے والی فصلوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ کھیتوں میں جوار، باجرہ، گیہوں، چاول، دالیں، سبزیاں اور ترکاریوں کی فصلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی دیگر ضرورتیں بھی کھیتوں سے پوری ہوتی ہیں، مثلا گنے سے شکر بنتی ہے، کپاس سے کپڑے بنتے ہیں جس سے ہم اپنے لباس بناتے ہیں۔ پھل، پھول اور دوائیوں میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کی بھی کھیتوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے۔ زراعت کے معاون پیشے۔ زراعت سے حاصل ہونے والی چیزوں پر دیگر پیشے منحصر ہیں۔ کھیت سے چارہ ملتا ہے، اس کا استعمال گائے، بھینس اور بکریوں کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے زراعت کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالے جا سکتے ہیں۔ ان جانوروں سے ہمیں دودھ، گوشت، چمڑا وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ کھیت میں اناج پیدا ہوتا ہے، اس اناج کا استعمال کر کے مرغیاں پالی جا سکتی ہیں۔ کھیتوں میں پیدا ہونے والے پھلوں سے شربت، جیم، جیلی جیسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ بکری پالنا، مرغی پالنا، مویشی پالنا، پھلوں سے تیار کی جانے والی چیزوں کے پیشے زراعت پر منحصر ہوتے ہیں، انہیں زراعت کے معاون پیشے کہا جاتا ہے۔ گاؤں میں کئی پیشے روایتی ہوا کرتے ہیں، باپ دادا جو کام کرتے آئے ہیں، بعض اوقات بچے بھی اسی کام کو اپنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہم اپنے پسندیدہ پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے، بہت پہلے انسان زراعت کرنا نہیں جانتا تھا،
انسان اناج کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا تھا تو وہ شکار کر لیتا، پھل اور زمین پر اگنے والی جڑیں کھا کر گزارا کرتا۔ جب اسے زراعت کرنے کا طریقہ معلوم ہوا تب اسے ایک ہی جگہ اناج ملنے لگا۔ اناج کے لیے بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں رہی، وقت کی بچت ہو گئی، اسی سے نئی ایجادات ہوئیں اور کئی صنعتیں وجود میں آئیں۔ صنعتیں، صنعتوں میں کچا مال لیا جاتا ہے اور اس پر عمل کر کے نیا مال تیار کیا جاتا ہے۔ کمہار مٹکے بناتا ہے، یہ بھی ایک صنعت ہے۔ مٹکا بناتے وقت کمہار کیا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ یہاں دی ہوئی تصویریں دیکھو۔ کمہار پہلے اچھی مٹی حاصل کرتا ہے۔ مٹکے اچھے بنے اس لیے مٹی میں کچھ اور چیزیں ملاتا ہے۔ اس میں پانی ملا کر گارا بناتا ہے، اسے مٹی کو گوندھنا کہتے ہیں۔ گوندھی ہوئی مٹی چاک پر گھما کر اس سے مٹکا تیار کرتا ہے۔ کچا مٹکا پکا کر مضبوط کرتا ہے۔ تیار مٹکا، تو اس طرح سے کمہار پہلے کچا مال یعنی مٹی پر عمل کر کے اس سے نیا مال یعنی مٹکا تیار کرتا ہے۔ جس طرح کمہار نے مٹکا بنایا اسی طرح لکڑی، بانس، پھول وغیرہ سے کئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ جو چیزیں چھوٹے پیمانے پر گھروں میں تیار کی جاتی ہیں انہیں دستی صنعتیں یا چھوٹی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ کچھ کارخانے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کئی لوگ مشینوں کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ تمہارے اسکول کی بس، سائیکل، بیاض، کتابوں کا کاغذ جیسی چیزیں کارخانے میں تیار ہوتی ہیں۔ تمہارے ضلع میں بھی اس قسم کی صنعتیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کچا مال، صنعتیں اور پکا مال، اس سلسلے کو دی گئی جدول کی مدد سے سمجھو۔ کچا مال، صنعتوں کے نام، پکا مال۔ کچا مال ہے گنا، گنے کی صنعت ہے شکر کی صنعت، اور پکا مال شکر، تو گنے سے پکا مال شکر تیار ہوتی ہے۔ کپڑا کچا مال، صنعت کا نام کپڑوں کی پیداوار، پکا مال شرٹ، جینز، فراک۔ کچا مال بانس، صنعت کا نام ٹوکریاں بنانا، اور پکا مال ٹوکریاں۔ کچا مال میدا، صنعت کا نام بیکری کی صنعت، اور پکا مال بسکٹ، بریڈ، کھاری۔ آؤ دماغ پر زور دیں۔ تصویروں میں دی ہوئی چیزیں تم نے استعمال کی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی۔ ان چیزوں کے نام تصویروں کے نیچے دیے ہوئے چوکون میں لکھو۔ گیہوں کی بالی، پھل، پھولوں کا ہار، موٹر کار، بریڈ، اچار، گاڑی کا پہیا اور شکر کی بوری۔ تصویر میں دی ہوئی کون سی چیزیں کھیتوں میں تیار ہوتی ہیں؟ تو کھیتوں میں تیار ہونے والی چیزیں ہیں گیہوں کی بالی، پھل اور پھول۔ کون سی چیزیں گھروں میں تیار کی جا سکتی ہیں؟ گھروں میں تیار کی جانے والی چیزیں ہیں اچار، پھولوں کا ہار۔ کون سی چیزیں کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں؟ موٹر کار، بریڈ اور گاڑی کا پہیا اور شکر، یہ چیزیں کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ بعض گاؤں، تعلقوں اور شہروں میں خاص صنعتیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ یہ صنعتیں یا کاروبار مخصوص کاریگروں یا پیداوار مال کی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سولاپور کی چادریں، کولہاپور کی چپلیں، پیٹھن کی ساڑیاں وغیرہ۔ اپنے علاقے میں اس قسم کی صنعتیں یا کاروبار تلاش کرو۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، انسانوں نے کئی پیشے اپنائے لیکن ان پیشوں کے لیے ضروری سامان اسے قدرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قدرت تمام جانداروں کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ قدرت کا احترام کرو۔ ہم نے کیا سیکھا؟ تو آج کے اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا
انسان کی ضروریات کے سبب صنعتیں اور پیشے وجود میں آئے۔ صنعتوں اور پیشوں کی قسمیں۔ زراعت کی اہمیت۔ صنعت یعنی کیا؟ ضلع کی صنعتوں کے بارے میں معلومات۔